کیوں آسمان سرخ ہے، یہ کیسا راز ہے، دنیا میں آج علی کی یہ آخری رات ہے۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دی وائس آف پبلک، میں ہوں آپ کا میزبان سید ارزا۔ آج ہم نے جو اس موضوع کو سخن بنایا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، جن کا ذکر بھی عبادت ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی احادیث کہہ رکھی ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت مشہور حدیث ہے، من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ آج کے دن کی فضیلت جانیں گے، مولانا اصغر عسکری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے دین اسلام کافی بڑھتا رہا، تو جس طرح کیونکہ دین جب بڑھتا رہا تو دشمنان علی، دشمنان اسلام کو کافی فکر ہونے لگی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ چاہا کہ اس کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کا دین تھا، کم ہونے والا تھا نہیں، تو اس کے اوپر بات کریں گے آج، کیونکہ 21 رمضان کا دن ہے۔ آج کے دن کی فضیلت میں مولانا صاحب سے ہی جانوں گا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنی بڑی ایک ہستی ان کو شہید کر دیا گیا۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا۔ مولا علی علیہ السلام کو مولا کائنات بھی کہا جاتا ہے، اور کافی لوگوں کو اس چیز پہ اعتراض بھی ہوتا ہے، آپ اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین۔ بہت شکریہ آپ کا، اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، دیکھیے آج 21 رمضان المبارک جو ایک تاریخی دن ہے اس حیثیت سے کہ اس عظیم امام کی شہادت کا دن ہے کہ جس کو امام الاولین والآخرین کہا گیا ہے، کہ پیغمبر گرام اسلام نے جن کے بارے میں آپ نے جس حدیث کی طرف ابتدا میں اشارہ کیا، حضور نے فرمایا، سید الانبیاء نے فرمایا، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ پیغمبر گرام اسلام امام الانبیاء ہیں، پیغمبر آدم کے بھی مولا ہیں، نوح کے بھی مولا ہیں، ابراہیم کے بھی مولا ہیں، تو خود حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے مولا کائنات کی جو ایک عظمت ہے، جو مقام ہے، وہ پیغمبر گرام اسلام کی طرح پیغمبر کے بعد سب سے عظیم ہستی اس کائنات کی، باقی تمام انبیاء سے افضل وہ مولا کائنات کی شخصیت ہے۔ اور میں اس سے پہلے کہ آپ کا سوال کا جواب دوں، میں تعزیت پیش کرتا ہوں پوری امت مسلمہ کو آج کے اس عظیم شہادت کی مناسبت سے، اور نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پوری بشریت اور انسانیت کو، چونکہ امام الاولین والآخرین تھے مولا کائنات، بے شک ہر انسان کے امام تھے، ہر باضمیر انسان کے لیے وہ محسن بھی تھے اور امام بھی تھے۔ تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ مولا کائنات کیوں کہا جاتا ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو، دیکھیے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو حضور نے جو آپ کی شان میں احادیث بیان فرمائی ہیں، سب سے زیادہ احادیث پیغمبر گرام اسلام نے جس ہستی کے بارے میں بیان فرمائی ہیں وہ مولا کائنات ہے، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ قرآن میں 300 سے زیادہ آیات مولا کائنات کی شان میں اتری ہیں، اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ امام کو امام الاولین والآخرین کہا گیا ہے، اولین اور آخرین کے امام ہیں، بالکل بے شک، یعنی آدم سے لے کر قیامت تک ہر آنے والے عام بشر اور انسان کے آپ امام ہیں۔ دوسری بات، جو امام الاولین والآخرین ہے اسی کو زیب دیتا ہے کہ مولا کائنات ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلے حدیث جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، غدیر میں جو پیغمبر گرام اسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اس کا مطلب پیغمبر گرام اسلام چونکہ ہر بشر کے مولا اور آقا ہیں، ہر بشر کے امام بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، مولا بھی ہیں۔ تو جیسے وہ وجہ تخلیق کائنات رسول ہیں، اور حدیث قدسی میں وہ ارشاد ہوا کہ لولاک لما خلقت الافلاق، خدا نے ارشاد فرمایا ہے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اللہ اس کائنات کو خلق نہ کرتا، یعنی وجہ تخلیق کائنات جن کے صدقے سے اللہ نے اس ساری کائنات کو سجایا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جب پیغمبر گرام اسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں اور اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں خدا کے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد سب سے عظیم ہستی پیغمبر گرام اسلام کی ہے، اور وہ پیغمبر اور خاتم المرسلین فرما رہے ہیں
کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو اس کا مطلب جیسے پیغمبر گرام اسلام کی جو عظمت ہے اس کائنات میں، وہی پیغمبر کے بعد اگر کسی کی عظمت ہے تو مولا علی کی ہے، تو اس لیے مولا علی کو مولا کائنات کہا جاتا ہے، بلکہ مولا علی کو مولا کائنات کہنا ہی چاہیے۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، یہ کائنات چھوٹی ہے علی کا مقام بڑا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی یہ کہنا جو ہے مولا کائنات کہنا بھی علی کو، شاید علی کے جو عظمت حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اچھا مولا صاحب، ایک بہت ہی آپ نے اچھے طریقے سے بتایا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کی شہادت ہوتی ہے مسجد میں اور ولادت ہوتی ہے کعبے میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں اور بڑا خوبصورت آپ نے جو بات کی ہے، اسی کو ایک فارسی شاعر نے بیان کیا ہے کہ کثیرہ میسر نشد ان سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ یہ اللہ کی ایک خاص عطا ہے، عنایت ہے کہ دیکھیے انبیاء میں سے 1,24,000 انبیاء گزرے، کسی نبی کو اللہ نے یہ شرف عطا نہیں کیا۔ حتیٰ پیغمبر گرام اسلام کی ولادت بھی خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی، اور اس پہ بہت سارے محققین نے ریسرچ کی ہے کہ پیغمبر گرام اسلام کا اتنا بڑا مقام ہے، مولا علی سے بڑی عظمت ہے رسول اللہ کی، لیکن اللہ نے ان کو بھی اس شرف سے محروم رکھا۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی، بڑی تحقیق کی کہ مولا علی کی فقط ولادت خانہ کعبہ میں کیوں ہوئی ہے۔ کہا کافی لمبی چوڑی تحقیق کے بعد جب ایک حدیث میری نظروں سے گزری جس میں کہا گیا کہ لولا علی لما کانت لفاطمہ کفوا، کہ اگر علی نہ ہوتے قیامت تک فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ کہا تب مجھے یہ راز پتہ چلا، خدا کی مصلحت یہ تھی کہ جب پیغمبر کی بیٹی ہو، زوجہ پیغمبر کی بیٹی بن رہی ہو، اور اس وقت جو شوہر ہے وہ خدا یہ چاہتا تھا کہ اس کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہو۔ تو دیکھیے یہ شرف جو اسی سے مولا کائنات کی جو عظمت ہے واضح ہو جاتی ہے کہ ولادت ہو رہی ہے خانہ کعبہ میں، شہادت ہوتی ہے مسجد کوفہ میں، اور وہ بھی مسجد میں کس مہینے میں؟ جو سب سے پاکیزہ مہینہ ہے، ماہ رمضان، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ جس کو خدا نے اپنا مہینہ کہا ہے، اور پھر کس شب میں؟ شب قدر میں۔ شب قدر اگر مہینوں میں سب سے کوئی عظیم مہینہ ہے تو ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان، اگر ساعتوں میں، راتوں میں کوئی سب سے عظیم رات ہے تو وہ شب قدر ہے، بے شک، اور اگر کوئی وقت سب سے، نمازوں میں سب سے جو اہمیت اور فضیلت کی نماز کا وقت ہے وہ صبح کی نماز ہے۔ عبادت میں نماز کے دوران جو سب سے مقرب ترین حالت ہے کہ جس حالت میں بندہ خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ سجدہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیے یہ ساری، اگر ان ساری صورتوں کو دیکھا جائے، خانہ کعبہ میں ولادت ہوتی ہے، مسجد میں شہادت ہوتی ہے، ماہ رمضان میں، شب قدر میں، سجدے کی حالت میں، نماز صبح میں، تو یہ جو شرف اللہ نے عطا کیا ہے اس کائنات میں، یہ مولا علی کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر مولا کائنات کی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ دیکھیے پیغمبر گرام اسلام نے جس میدان میں علی مولا کو دیکھیے، علی مولا معراج پہ نظر آتے ہیں، اب علم کے میدان میں دیکھیں، شجاعت کے میدان میں دیکھیں، زہد اور تقوی کے میدان میں دیکھیں، یہاں تک کہ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی ہیں، اہل سنت کے ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے مقدمے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے اور بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ مولا علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مولا کائنات اس جاہلیت کے زمانے میں آئے تھے، جاہلانہ قسم کے لوگ تھے، لوگ علی سے بڑے جاہلانہ قسم کے سوال پوچھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کاش علی آج ہماری زمانے میں ہوتے، ہم آج کی سائنس کی دنیا میں علی سے سوال پوچھتے، اس کائنات کے اسرار و رموز کے بارے میں پوچھتے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کی اس بات کو نہیں مانتا، میں لوگوں کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ علی اتنا علی ہے، علی اتنا بلند ہے، علی جس زمانے میں آ جاتا پھر بھی بعد کے زمانے کے لوگ یہی کہتے کاش علی ہمارے زمانے میں آئے ہوتے۔ تو دیکھیے علی مولا کی عظمت ہے، اور آپ جس میدان میں دیکھیے، علم کے میدان میں دیکھیں، پیغمبر گرام اسلام نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جب بھی پیغمبر گرام اسلام کے بعد جتنی خلافتیں تھیں، ہر وقت کے خلیفے کو جب بھی کوئی علمی مسئلے میں مشکل پیش آئی ہے مولا علی کے دروازے پہ آئے۔ اس لیے خلیفہ دوم حضرت عمر نے ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ کہا کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو دیکھیے مولا کائنات نے ہر
خلیفہ کے زمانے میں ہر انسان کی، ہر بندے کی مشکل کشائی فرمائی ہے۔ علمی حوالے سے آپ دیکھیں، آپ زہد اور عبادت کے میدان میں دیکھیں، آپ شجاعت کے میدان میں دیکھیں کہ جنگ احد میں جب مولا کائنات نے دیکھا بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، لیکن علی مولا کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، پریشان ہیں، پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ نے پوچھا یا علی پریشان کیوں ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی میں بشارت دے رہا ہوں کہ 19 رمضان کی شب آپ کا یہی سر اطہر ہوگا اور اس پر ایک شقی ابن شقی کی تلوار چلے گی اور آپ کے یہ محاسن جو ہے خون سے رنگین ہو جائیں گے، تو آپ کی شہادت ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس وقت پیغمبر نے ایک سوال پوچھا، پیغمبر نے پوچھا فکیف صبرک، یا علی اس وقت آپ کے صبر کی کیا کیفیت ہوگی؟ اتنی بڑی مصیبت آئے گی آپ پر، اللہ اکبر۔ پیغمبر نے پوچھا یا علی آپ کے صبر کی کیا کیفیت ہوگی؟ علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صبر ہوتا ہے مصیبت پر، اللہ کے راستے میں قربان ہونا، خون دینا، علی اس کو نعمت سمجھتا ہے اور علی نے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اور میرے مولا نے فرمایا جب مسجد کوفہ میں سجدے کی حالت میں جب اس شقی اور ملعون کا جب وہ تلوار کا وار ہوا، آپ نے فرمایا واللہ فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ تو مولا کائنات نے اللہ کے راستے میں شہید ہونا اس کو کامیابی کہا ہے۔ خیبر فتح ہوا، علی نے نہیں فرمایا میں کامیاب ہو گیا، ایسا ہی اتنے بڑے بڑے جواہر دکھائے جنگوں میں اور شجاعت کے جواہر دکھائے، کسی موقع پہ علی نے نہیں فرمایا میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جب مسجد کوفہ میں سجدے کی حالت میں جب اللہ کے راستے میں سر اپنا زخمی ہوا مولا کا اور قربانی دی اور شہادت کے مقام پر پہنچے، اس وقت فرمایا واللہ فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے یہ بتایا، ابھی آپ کی باتوں سے ایک سوال ذہن میں آ گیا۔ آپ نے مولا علی علیہ السلام کی دنیاوی زندگی کے انہوں نے کہا کہ تمام جو جتنے بھی آنے والے پیغمبر ہیں، جتنے آنے والے نبی ہیں، تو ان کا امیر المومنین بھی کہا جاتا ہے۔ آج کا جو نوجوان ہے، آج کا جو انسان ہے، کیونکہ کرونا بھی پھیل رہا ہے کافی، تو اس کو دیکھا جائے تو مولا علی کے بتائے ہوئے راستے پہ اگر وہ عمل کرتا ہے تو بے شک اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں، بٹ ایشو یہ ہے کہ کیسے وہ اس پہ عمل کر سکتا ہے، کیونکہ دنیاوی مسئلے مسائل بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ دیکھیے میں اس سے پہلے کہ آپ کے اس سوال کی طرف آؤں، ایک لفظ بڑا خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین تھے، اللہ اکبر۔ یہ امیر المومنین کا لقب صرف مخصوص ہے مولا کائنات کے ساتھ، حتیٰ پیغمبر گرام اسلام کو بھی امیر المومنین نہیں کہا گیا۔ جیسے مولود کعبہ ہونا مخصوص ہے فقط علی کے ساتھ، امیر المومنین والا لقب فقط مخصوص ہے علی مولا کے ساتھ۔ یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ علی ابن ابی طالب کب امیر المومنین بنے ہیں تو اس بھری کائنات میں کوئی انسان علی کے فضائل کا انکار نہ کرتا۔ پھر پیغمبر نے صحابیوں سے فرمایا جانتے ہو علی کب امیر المومنین بنے؟ فرمایا آدم کی خلقت سے پہلے اللہ نے عالم ارواح کو خطاب کر کے کہا سنو میں اللہ تمہارا رب ہوں، محمد تمہارا نبی ہے اور علی امیر المومنین ہے۔ تو اس کائنات کی خلقت سے پہلے اللہ نے امیر المومنین کا لقب علی ابن ابی طالب کو عطا فرمایا۔ دیکھیے آج کے دور میں جیسے آپ نے کہا کووڈ-19 کی صورتحال ہے، لوگ پریشان ہیں، اضطراب ہے اور ہر طرف، اور ہماری دعا ہے کہ خالق کائنات تمام امت مسلمہ بلکہ پوری بشریت اور انسانیت کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ دیکھیے اس زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام کو خدا نے قرآن میں رول ماڈل کہا ہے، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پیغمبر کے جو حقیقی جانشین اور وارث اور جو رول ماڈل ہیں وہ مولا کائنات ہیں، مولا علی ہے۔ بے شک آج ضرورت ہے خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل کو کہ مولا کائنات کی پاکیزہ سیرت کی اسٹڈی کریں، نہج البلاغہ پڑھیں، خدا کے لیے نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں کہ اور جس میں جس طرح سے توحید بیان کی ہے مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے اندر، آج کی امت مسلمہ کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، جن مسائل کا سامنا ہے، اس سارے مسائل اور مشکلات کا حل نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ اور وہ ایسے عظیم کلام میرے مولا کا ایک جملہ، بس وقت کم ہے، ایک جملہ میرے مولا کا امام نے فرمایا کہ عرفت اللہ بفسخ العزائم ونقض الہمم، کہ میں نے خدا کو کیسے پہچانا ہے۔ یہ عظیم جملہ ہے اور واقعاً یہ ایک پورے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا اور پورے ایک معارف کا مجموعہ ہے اس ایک جملے کے اندر۔ امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے،
کہ انسان ارادہ کرتا ہے، ساری پلاننگ اس کی 100% صحیح ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی مراد تک نہیں پہنچتا اور وہ اپنی جو چاہتا ہے اس کو کر نہیں پاتا، تو اس کا مطلب کوئی ایسی ذات ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جو ان ارادوں سے بھی بڑی ہے۔ اگر اس کی مصلحت اور ارادہ شامل حال نہ ہو تو کبھی ہم اپنے ارادوں کو اپنی منزل تک نہیں پہنچا سکتے۔ تو میں آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس موجودہ صورتحال میں، معروضی حالات میں، خدا کے لیے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے جو نورانی تعلیمات ہیں اس کی اسٹڈی کریں، اس کو مطالعہ کریں، مولا کائنات کی پاکیزہ زندگی، انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، آپ کی جو عبادت کا پہلو ہے، آپ کی جو عدالت ہے، قتل لشدت عدل ہی، علماء نے بیان فرمایا مولا کائنات کی شہادت کی ایک وجہ آپ کی عدالت تھی، اور عدالت اس حد تک، بس ایک جملہ اس حوالے سے کہ ایک دفعہ آپ نے کوفہ میں، آپ کی حکومت ہے، ریاست ہے، آپ ریاست کے والی ہیں، ایک چور کو پکڑ کے لایا گیا، جب اس کی چوری ثابت ہو گئی تو مولا کائنات نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی جائیں، انگلیاں کاٹ دی گئیں، دربار سے واپس جا رہا ہے، خون بہہ رہا ہے ہاتھوں سے، اور زبان پر قصیدہ ہے مولا علی کا، اللہ اکبر۔ کیا کسی نے پوچھا یہ کس نے ظلم کیا ہے، یہ انگلیاں کس نے کاٹی ہیں؟ کہا جاننا چاہتے ہو؟ کہا سید العرب والعجم، عرب اور عجم کا سردار، یعصوب الدین، دین کا سردار، امیر المومنین، میرے مولا نے میرے ہاتھ کاٹے۔ کہا آپ کے ہاتھ کاٹے ہیں پھر بھی آپ ان کی مدد ثنائی کر رہے ہو؟ کہا یہ مولا نے میرے اوپر احسان کیا ہے کہ اس دنیا میں مجھے سزا دے کے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ کیا بات، علی کی عدالت۔ آج سوشل جسٹس قائم کریں، معاشرے کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، گلی کوچوں میں جہاں دیکھیں کسی کا حق غصب ہو رہا ہے، آج ساری مسلمانوں کو چاہیے، اس بشریت کو چاہیے کہ اس ظلم کے خلاف، معاشرے کے اندر جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف اب میدان میں آئیں، اور عدالت، اجتماعی عدالت جو ہے، ایک سوشل جسٹس جو ہے، اس کے قیام کے لیے جدوجہد کریں۔ مولا کائنات کی زندگی کا سب سے عظیم، اور یہی وجہ ہے کہ نہج البلاغہ میں مولانا نے جملہ فرمایا کہ اگر اسی ساری کائنات کی ریاست اگر علی کو دے دی جائے اور اتنا مطالبہ کیا جائے کہ ایک چیونٹی کے منہ سے علی تنکا چھین لے، خدا کی قسم علی یہ ساری ریاست ٹھکرا سکتا ہے، لیکن ایک چیونٹی کے منہ سے ناحق تنکا نہیں چھین سکتا۔ تو وہ امام عدل و انصاف ہیں، امام عادل ہیں، ان کی پاکیزہ زندگی، ان کے جو کمالات اور فضائل بیان ہوئے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایک معجزاتی شخصیت ہے۔ علی مولا کے بارے میں گفتگو کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ نے جب مجھ سے بات کی، یقین کریں میں پریشان ہو گیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا کائنات کے بارے میں اگر حق ادا نہ ہو تو یہ جفا ہے مولا علی کے ساتھ، بالکل، اور حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ علی مولا کی معرفت کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے، جتنا بڑا دانشور ہو، عالم ہو، اس کا علم محدود ہے۔ علی مولا کے کمالات لامحدود ہے، کبھی بھی لامحدود کمالات کی شخصیت اس محدود ذہن میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے، اور یہی وجہ ہے کہ خود پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جب مولا نے خیبر فتح کیا، اور خیبر فتح کرنے کے بعد جب خوشخبری لے کر آئے پیغمبر کرام اسلام کی خدمت میں اور بشارت دی، یا رسول اللہ خیبر فتح ہو گیا، تو راوی کہتا ہے جب مولا علی نے یہ بشارت دی تو پیغمبر کرام اسلام علی کے احترام میں کھڑے ہو گئے، رسالت نے، امامت کا احترام کیا، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا پیغمبر نے، فرمایا یا علی اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو مان لیا ہے تو آج میں مصطفیٰ تیرے سارے فضائل کو بیان کر دیتا۔ تو دیکھیے جس علی کے فضائل کو پیغمبر نے بیان نہ کیا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اگر علی کے فضائل بیان کیے جائیں تو پھر غلو کا خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کہیں یہ ساری حد آگے نہ چلا جائے، اور اگر علی کے فضائل کو بیان نہ کیا جائے تو پھر وہ حق جو ہے علی کی معرفت کا وہ ادا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہت مشکل ہے، مولا کائنات کی بارگاہ میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں پوری امت مسلمہ کو، انسانیت کو، بشریت کو، یہ عظیم سانحہ عالم اسلام کا۔ اور بس ایک جملہ کہ جب حضرت ام کلثوم کے گھر میں، جو آپ کی بیٹی ہیں، آپ نے 19 رمضان کی افطاری ان کے گھر میں افطار کیا، اور اللہ اکبر، جب وہ فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ میں جب دسترخوان لگایا افطاری کے لیے تو میں نے دودھ بھی رکھا اور نمک بھی رکھا، تو علی نے فرمایا ام کلثوم بیٹا کہ آپ ایک چیز اٹھا لو، کیا اس سے پہلے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کے بابا نے 2 چیزوں سے افطاری کی ہو؟
علی جب ریاست کوفہ اور ریاست کے والی تھے اس زمانے میں بھی جو کی خشک روٹی، جب لوگ آتے تھے، مہمان آتے تھے مولا کائنات کے پاس، تو مولا فرماتے تھے اگر اچھا کھانا کھانا ہے تو میرے بیٹے حسن کے دسترخوان پر چلے جاؤ، اور اگر خشک روٹی کھانی ہے تو میرے پاس آ جاؤ۔ اس لیے پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی مولا نے کہ چونکہ میں اس وقت ریاست کا حاکم ہوں، میں وہ کھانا کھاؤں گا جو میری ریاست کا کم ترین اور غریب ترین فرد کھائے گا، اور جب میرے بیٹے حسن کو جب وہ بھی ریاست میں آئے گا تو وہ بھی یہی سیرت اپنائے گا۔ تو دیکھیے یہ مولا کائنات کی سیرت ہے، سادگی ہے اس میں انسانیت کی خدمت ہے، انسانیت کا احترام ہے، ہمدردی ہے انسانیت کی۔ تو مولا کائنات کی جو شہادت ہے، اس شہادت کے حوالے سے بس ایک جملہ بات ختم کر رہا ہوں کہ مولا کائنات حضرت ام کلثوم روایت کرتے ہیں کہ اس رات میرے بابا کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی میرے بابا حجرے میں جاتے تھے، مصلی عبادت پہ عبادت کرتے تھے، کبھی باہر آتے تھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے اور کلمہ استرجاع پڑھتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر فرماتے تھے کہ ہاں آج کی وہی شب ہے، یہ حق ہے یہ بات جو پیغمبر نے مجھے فرمایا ہے کہ آج کی شب ہی میری آخری شب ہے۔ اور پیغمبر کرم جب آپ جانے لگے مسجد کوفہ میں، اور وہ بطخیں جو آپ کے گھر میں تھیں آپ کے دامن سے انہوں نے پکڑ لیا، تو حضرت ام کلثوم آگے بڑھی ان کو ہٹانے کے لیے، تو امام نے فرمایا نہیں بیٹا ام کلثوم، ان کو آج یہ نوحہ گناہ ہے، ان کو پتہ ہے ان کا امام کی یہ آخری رات ہے اور ان کا امام جا رہا ہے۔ تو کائنات کا امام جو ہوتا ہے کہ وہ صرف انسانوں کا امام نہیں ہوتا، وہ پرندوں کا بھی امام ہوتا ہے، وہ ساری کائنات کا امام ہوتا ہے، جو آپ نے پہلے بات کی تھی، امام کائنات تھے، مولا کائنات ہے مولا علی۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس عظیم امام کے ہم نام لیوا ہیں، اس عظیم امام کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور جن مسلمانوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، آل رسول کی محبت ہے، میں سمجھتا ہوں یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے ہمارے پاس۔ ہماری عبادات جو ہیں اس پر ہم کبھی بھی فخر نہیں کر سکتے، پتہ نہیں یہ عبادات قبول بھی ہیں خدا کی بارگاہ میں نہیں ہے، لیکن ایک سرمایہ جو تمام عاشقان رسول و آل رسول کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہم آل رسول کے محب ہیں اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور یہ محبت بڑا عظیم سرمایہ ہے، اس محبت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اہل البیت، کہ ہر چیز کی کوئی بنیاد اور اساس ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد اور اساس اہل بیت کی محبت ہے۔ تو میرا پیغام اور آخری بات یہ ہے کہ مولا کائنات کی محبت اور ولایت یہی وہ سب سے بڑا سرمایہ ہے جس کو ہمیں آگے پروموٹ بھی کرنا ہے، پھیلانا بھی ہے۔ یہ خوبصورت پیغام جو ہے مولا کائنات کی سیرت کا، یہ آگے اس کو پہنچانا ہے، اور دعا ہے پروردگار عالم ہمیں آل محمد کی پاکیزہ سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر جو کووڈ-19 کی صورتحال ہے، دعا ہے خالق کائنات بالخصوص پاکستان کے اندر ہمارے بھائی جتنے یہاں لوگ کرونا کی بیماری میں مبتلا ہیں، خداوند متعال ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا اصغر عسکری صاحب کا ایک بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا وضاحت کی آج کے دن کے حوالے سے۔ میں کہتا ہوں آپ نے ان کی شجاعت پہ بھی بہت کافی ہمیں واقعات سنائے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کے دن ہمیں ٹائم دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا آپ لوگوں کو پروگرام پسند آیا ہوگا، اور میں مولانا صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، کیونکہ ابھی دامنے وقت میں گنجائش نہیں تھی تاکہ اور بھی ہم ان سے بات کرتے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ دیکھتے رہیے چینل دی وائس آف پبلک۔ اللہ نگہبان۔